اسرائیل اور فلسطین ایک دوسرے کو کیوں دنیا کی صفحہ ہستی سے مٹا دینا چاہتے ہیں؟ آخر 1993 میں صلح کے اتنے قریب آنے کے بعد ایسی کیا وجہ بنی کہ حالات بد سے بدتر ہوتے چلے گئے؟ ویلکم ٹو فیکٹری۔ 19ویں صدی اپنے اختتام کو تھی اور 20ویں صدی کا آغاز ہونے جا رہا تھا۔ یورپ میں یہودیوں نے فلسطین کے اندر اپنے علیحدہ ملک کے قیام کے لیے سیاسی نقل و حرکت شروع کر دی تھی۔ یہ معاملات کچھ سال تو اسی طرح چلتے رہے۔ 1917 میں برطانوی حکومت نے ایک تحریک چلائی جس میں برطانوی حکومت نے فلسطین میں ایک یہودی ریاست کے قیام کی حمایت کی۔ چونکہ فلسطین اس وقت سلطنت عثمانیہ کا حصہ ہوا کرتا تھا، جس کی وجہ سے عرب ممالک نے اس کی جم کر مخالفت کی، کیونکہ یہودی ریاست کا قیام فلسطینیوں کی آزادی کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ تھا۔ 1920 سے 1930 تک یہ وہ ٹائم پیریڈ تھا جس نے عرب برادریوں اور یورپ کو ایک دوسرے کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ اسی دوران 1923 کو گرینڈ سلطنت عثمانیہ کو سازش کے تحت توڑ دیا گیا، اور یہ وہ واقعہ تھا جس نے عرب ممالک کو عیسائیوں اور یہودیوں کے مقابلے میں بہت ہی کمزور کر کے رکھ دیا تھا۔ 1997 میں اقوام متحدہ نے فلسطین کو الگ یہودی ریاست اور عرب ریاستوں میں تقسیم کرنے کے حق میں ووٹ دیا۔ یہودی برادریوں نے اسے تسلیم کر لیا اور عیسائیوں نے ان کا کھل کر ساتھ دیا، لیکن عرب ریاستوں نے اسے مسترد کر دیا اور مئی 1948 میں آزادی کے اعلان کے بعد اسرائیل کے خلاف جنگ شروع کر دی۔ اس وقت عرب ممالک کے پاس نہ تو اتنا پیسہ ہوا کرتا تھا اور نہ ہی اتنے وسائل ہوا کرتے تھے کہ وہ اتنے سالوں طویل جنگ میں جا سکیں، اور نتیجہ یہ نکلا کہ اسرائیل یہ جنگ جیت گیا۔ لیکن اس نتیجے میں لاکھوں فلسطینی نقل مکانی کر گئے یا یہ لٹے پٹے لوگ اپنے گھر چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ یہ لڑائی سال ہا سال چلتی رہی مگر یہ بے نتیجہ رہی۔ 1993 میں ان دونوں ممالک کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا جسے اوسلو معاہدہ کہتے ہیں۔ اوسلو معاہدے میں ایک دوسرے کے اوپر سیز فائر اور راکٹ کے استعمال سے دریغ کو ترجیح دی گئی تھی، جس پر دونوں ممالک کے سربراہان نے دستخط بھی کیے تھے۔ لیکن اس معاہدے کے باوجود اسرائیل اپنے وعدے سے مکر گیا اور اس نے پھر سے فلسطینیوں کی زمین پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد یہ تنازع جنگوں بغاوتوں تک پہنچ چکا ہے اور یہ تنازع آج بھی جاری ہے۔ اسرائیل نے کئی دفعہ مسجد اقصی پر حملہ کر کے اسے شہید کرنے کی کوشش کی ہے۔ مسجد اقصی کے دفاع میں لاکھوں مسلمان روزانہ اپنی جان سے جا رہے ہیں۔ فلسطینیوں کو الگ ریاست کے باوجود اپنی مذہبی آزادی حاصل نہیں ہے۔ امید کرتا ہوں فیکٹری کی یہ ویڈیو بھی آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ شکریہ۔